دیکھیے مدنی مذاکرہ، دیکھیے ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا، یہ دیکھو 2 مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف ہے چھایا، دیکھیے مدنی مذاکرہ، دیکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارے نام و شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں تمہارے درود شریف، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے عصر کی نماز پڑھ کر 25ویں روزے کی عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بالصواب یعنی درست دے پاؤں، ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد فیاض اتاری۔ میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ کیا اعتکاف میں بیٹھ کر ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ کاٹ سکتے ہیں، احتیاط کے ساتھ کہ مسجد کے فرش وغیرہ پر پھینکنے نہیں ہیں۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ معتکف مسجد میں یا فنائے مسجد میں جا کر کوئی چیز آن لائن آرڈر کر کے منگوا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب عنایت فرما دیجئے۔ میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ اگر ضروری ہے تو فنائے مسجد میں جا کر، مسجد کے اندر جو حصہ ہوتا ہے جس کو عین مسجد بولتے ہیں، جو نماز پڑھنے کے لیے مخصوص ہوتی ہے، وہاں نہ کرے۔ فنائے مسجد مثلا وضو خانے پر چلا گیا تو وہاں بھی اتنی آواز نہ ہو کہ بعض مسجدوں کے وضو خانے بالکل مسجد کے ساتھ ملے ہوئے اس طرح ہوتے ہیں کہ آواز مسجد میں جائے گی، تو احتیاط کے ساتھ اگر سخت ضرورت ہے تو ترکیب بنا لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام عائشہ ہے، میں ٹنڈولے آرٹ سے عرض کر رہی ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مسجد الحرام کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال ہے۔ حرام کے معنی حرمت والا، حرمت بھی اس خیر وہ معنی ایک لفظ کے بعض وقت کئی ہوتے نا، تو انہیں عزت، حرمت کے ایک معنی ہے عزت، تو مسجد الحرام یعنی عزت والی مسجد، محرم الحرام یعنی عزت والا محرم مہینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد حسنین۔ سوال ہے کہ ہماری دکان پر کوئی سامان بھول کر چلے آئے، کئی سالوں تک لینے نہ آئے، تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ لقطے کی صورت ہے، اگر کوئی بھول کر چلا گیا ہے تو اس کو مالک تلاش کیا اور نہیں ملا، امید قطع ہوئی ہے نا، امید نہیں رہی کہ اب وہ ڈھونڈتا ہوگا یا مل جائے گا وغیرہ، تو اب خود اگر فقیر ہے تو رکھ سکتا ہے، فقیر شرعی ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو دوسرے شریف فقیر کو جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے سو کو دے دے، یا مسجد میں یا مدرسے کے چندے میں بھی دے سکتے ہیں، مسجد کے چندے میں یا مدرسے کے چندے میں بھی وہ شامل کر سکتے ہیں۔
میرا امیر سنت سے سوال یہ ہے کہ جیسا کہ احادیث مبارکہ میں تعزیت و عیادت کے فضائل آئے ہیں، تو ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جو شخص واٹس ایپ کے ذریعے کسی کی تعزیت و عیادت کرتا ہے، آیا کہ اس شخص کو احادیث مبارکہ والا ثواب ملے گا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ تو احادیث مبارکہ والا ثواب کا جملہ اپنی جگہ پر رہنے دیں، تو اخلاص اور کیا نیت ہے سب اس میں آئے گا، جبھی تو ثواب ملے گا۔ تو بہرحال یہ کہ عیادت کرنا سنت ہے، اب وہ جتنا ہم ان کے پاس مل کر جا کر اچھے انداز میں خلوص دل کے ساتھ کریں گے، اتنا حدیثوں کے مطابق جو ثواب ہیں وہ ملیں گے۔ اور اگر اخلاص نہیں ہے، کوئی مفاد ہے اپنا ذاتی، تو پھر یہ کہ ثواب نہیں ملے گا۔ پھر نیت نہیں ہے، نیت کریں گے تو ثواب ملے گا، ویسے ہی عادت تعزیت کر لی تو بھی ثواب نہیں ملے گا۔ تو اب یہ کہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی تعزیت کرنا یہ جائز ہے، اور بے شک ثواب کا حقدار تو ہے، اس میں بھی ثواب تو ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر آپ نے پہلے بھی رہنمائی فرمائی تھی، شاید ماہ رمضان میں ہم اس موضوع کو نہیں لے سکے، ابھی سوال آیا کہ اب جب ثواب لینا ہے تو اس میں سامنے والے کا ہمدردی بھی ہے، سامنے والے کی دلجوئی بھی ہے، اس کے ساتھ غمخواری بھی ہے۔ تو وہ جو پہلے آپ نے ایک موضوع لیا تھا، اگر اس کو بھی آج بیان کر دیا جائے کہ ہمارے یہاں اسٹیکر جو بھیج دیا جاتا ہے تعزیت کے طور پر یا عیادت کے طور پر، تو اگر اسٹیکر بھیجنے کے بجائے، جیسے ہمارے اسٹیکر تیار ہے، اللہ آپ کو صبر عطا کرے تو یہ بھیج دیا، اللہ مرحوم کی مغفرت کرے تو اسٹیکر بھیج دیا، اس کے بجائے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی صورت بن سکتی ہے اگر آپ کو کوئی اطلاع دیتا ہے میرے والد کا یا میری والدہ کا یا کسی میرے عزیز کا انتقال ہو گیا، یا یہ آپ کو بھیجتا ہے کہ میرے ساتھ وہ اللہ نہ کرے ایسا کوئی واقعہ یا حادثہ ہو گیا، اب آپ اسے ہمدردی کرنا چاہتے ہیں، غمخواری کرنا چاہتے ہو، تو اس کا موبائل کے ذریعے ہی بہتر سے بہتر طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو خیر اب وہ میں نے 2-3 بار اس کا اچھا تفصیلی بیان کیا، میں تو انہیں ایسا تجربہ کہ مجھے تو میں نے کہا نا میری طرف تو دل اچھالتے ہیں، دل کا اب تو خود ہی بہت آسان آپشن ہو گیا نا، دل بھیج دیتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے جو سمجھایا تھا اس میں کس طرح کرنا ہے، زبان سے بولنا ہے اور مطلب وغیرہ، اور دل کا سمجھایا بھی تھا کہ دل ایک ہی ہے، میں یہ دل نہ دوں گا، اس میں مدینے کی بات ہے۔ تو یہ ٹھا کر کے دل کو اچھال دیتے ہیں، کوئی ہرا دل بھیجتا ہے، کوئی لال دل بھیجتا ہے، تو اس طرح یہ بھیج رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھی دل بھیجتے ہیں۔ میں نے ایسوں کو بھی تجربہ کیا کہ میں نے وہ کلپ بھیجا ہے، تب بھی انہیں یوں سمجھتے ہیں میرے کو تھوڑی سمجھایا جا رہا ہے، یا پھر وہ کلپ نہیں سنتے ہوں گے، یہ ہوتا ہوگا۔ تو یہ ایک عادت پڑ گئی ہے کہ وہ اسٹیکر، الگ اسٹیکر ڈھونڈنے میں زیادہ دیر لگتی ہے بعض اوقات، وہ جملہ بولنا آسان ہے۔ اب میں اسٹیکر ڈھونڈتا ہوں کہ ان کو لکھا ہوا انشاءاللہ الکریم بھیج دوں، یہ پہنچا۔ اس سے بہتر نہیں کہ انشاءاللہ الکریم میں یہ زبان سے بول دوں، اس زیادہ ٹائم بھی بچے گا، اور اس کو اگر شاید خوشی بھی زیادہ ہوگی جس کے پاس میری آواز گئی، اور اللہ کا نام زبان سے بھی ایک ادا ہو گیا۔ اچھا یہاں آپ کو لگتا ہے کہ صورت کے مطابق، جیسے بعض اوقات کسی کو وائس میسیج بھیجیں تو وائس میسیج میں اس کو کھولنے میں اور وائس میسیج اس کو سننے میں اور اس کو تحریر پڑھنے میں یا اسٹیکر دیکھنے میں اس کے وقت کی یا اس کی آسانی کی اگر کہیں کوئی لحاظ، جیسے کہ مثال کے تو کسی کو آپ بھیج دیتے ہیں انشاءاللہ، جیسے آپ نے فرمایا ایک عام سوال ذہن میں انشاءاللہ، تو اس نے دیکھ لیا، لیکن اگر آپ اس کو وائس میسیج بھیجیں گے تو اس کو کھولنے کے چکر میں وہ لیٹ یا نہ لیٹ، یا کھولے گا یا نہیں کھولے گا، دیکھ لے گا۔ بعضوں کا تقریر کے مقابلے میں موبائل پر دیکھنے میں سامنے والے کے لیے زیادہ آسانی کا باعث بن جاتی ہے۔ اگر ایسی کوئی صورت اس کو پیش نظر ہوتی ہے، یہاں تعزیت یا غم یا وہ نہیں میں صورت بیان کر رہا، ایک جنرل کیفیت پہ بات کر رہا ہوں، تو کیا یہ ایسا کوئی سوچ بن سکتی ہے؟ موقع کی مناسبت سے یہ ہوتا ہے، موقع کی مناسبت سے۔ دوسرا یہ کہ جیسا فرد آپ کی آواز میں جواب سننا پسند کرے گا، اگلا آپ کے اسٹیکر کو تبرک کی طرح سنبھال کے نہیں رکھے گا۔ تو جیسے آپ ہیں یا کوئی بھی ایسی شخصیت ہو، استاد ہو، تو بڑے عرصے سے بیٹے کی آواز نہیں سنی،
اب بیٹھتا ہے کہ کبھی دل اچھالتا ہے, کبھی کوئی وہ چہرہ بھیج دیتا. اب چہرے کی بھی یہ لینگویج ہوتی ہے ایموجی میں, کہ وہ مسکراتا چہرہ ہوتا ہے, روتا چہرہ ہوتا ہے. اب جس کو روتا بھی تھی پھوٹ پھوٹ کے رونے والا بھیجتے ہیں, اب مسکراتے مسکراتے پھوٹ پھوٹ کا رونے والا چہرہ یہ ایموجی بھیجتے ہیں. واٹ از دس, یہ ہے کیا؟ آواز سے آپ کے وہ یاد آیا, آپ ایک شعر سناتے ہیں, وہ شعر سناتے ہیں. اچھا, ایسا خوبصورت شعر کبھی بھیجتے ہیں تو کسی کا ہے؟ ہم, اگر آپ بہت ہاں, میں اچھا کئی بار یہ سب آپ بھیجا ہے. بھیج دیتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ شعر آپ کی آواز میں. دو مٹھڑے مٹھڑے بول سنا دے تو سونیا, سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی, اور تیرے پاس تو دل کا اسٹیکر ہے. کبھی پھول بھی بھیج دیتے ہیں. ہم مجھے تو تمہارے مٹھڑے مٹھڑے بول سننے ہیں, اس کا کیا کروں؟ تو جیسا موقع. تعزیت وغیرہ کے لیے یہی درخواست ہے. امیر سنت نے بہت زیادہ ہمارا ذہن بنانے کی کوشش کی ہے کہ اس کو مہربانی کر کے ایک اچھا سا, والد کا انتقال ہو گیا, والدہ کا انتقال ہو گیا, بڑا اس کو صدمہ پہنچا ہے, تو کوئی دعاؤں بھرا اور اچھا سا اس کو صوتی پیغام وائس نوٹ بھیجنا چاہیے. اس سے اس کو زیادہ تسلی یا تسکین کا باعث اس کا یہ بن سکتا ہے, نہ کہ اس کو آپ خالی یوں ہی 2 جملے لکھ کر بھیج دیں. بلکہ بعض اوقات ہمارے 2 جملے اتنے مختصر لکھ کر بھیجتے ہیں کہ اس کے صدمے میں شاید اضافہ ہو جائے گا. یار اس کو لگتا ہے میرے صدمے کو افسوس ہی نہیں ہوا, یا خالی ایسے ہی بھیج دیا. تو اس کے ساتھ جتنی زیادہ ہمدردی کریں گے, جو زیادہ اچھے انداز سے زیادہ ہمدردی کریں, زیادہ ثواب ملے گا. انڈرسٹوڈ, جتنا اخلاص ہوگا, انداز جتنا اچھا ہوگا کہ اس کے دل میں اترے, اس کو ہمدردی پیدا ہو. کہ کرنے والے کرتے بھی ہیں, تو پھر یار اتنے لمبے پیغام دیتے کہ اس کا بھی ٹائم نہیں ہوتا سننے کا. وہ پیغام شروع ہوتا ہے 10 منٹ تک کے پیغام بھی بھیجتے ہیں, مطلب 30-40 اب یار اس سیکنڈ کے لیے پھر وہ بعض وقت بھول بھلیا ہو جاتے ہیں. بڑے پیغام ہوتے ہیں نا, کہ بعد میں سنیں گے ٹائم ملے گا تو. وہ جو بات انہوں نے کرنی ہوتی ہے نا, وہ 30-40 سیکنڈ کے بعد کرنی ہوتی ہے. وہ 30-40 سیکنڈ تک تو نا تمہید دعائیں اب وہ ہو رہا ہوتا ہے. یا اللہ پاک ہمیں اعتدال عطا فرمائے. جی, بعض لوگ خوشی یا عیادت کے موقع پر پھولوں کا گلدستہ دیتے ہیں, تو اس کا دینا کیسا, آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اور جو لے لے تو اسے کہاں پر یوز کرے, برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. کہاں پر یوز کرے, یہ سوال تھوڑا سینسیٹیو ہے. دینا تو جائز ہے. اب جس نے دیا اس نے جزاک اللہ خیرہ کر کے لیا, اب اس کا یوز کیا کرے؟ کھا اس کو نہیں سکتا, خوشبو اس سے سونگ نہیں سکتا, خوشبو بھی نہیں آتی. آرٹیفیشل پھولوں میں کم ہی آتی ہے خوشبو. ہاں, اصلی پھول جو ہوتے ہیں اب یعنی کہ یہ آرٹیفیشل کھاد اور اس کی وجہ سے اب اتنی خوشبو نہیں ہوتی. خوشبو تو بس وہ پہلے ہوتی تھی پھولوں میں, اب اتنی نہیں ہوتی خوشبو. کہ آپ نوٹ کر لیجئے گا. بہرحال پھول دینا 100% جائز ہے تحفے میں, لیکن یہ کہ اب یعنی میں اپنے طور پر سوچتا ہوں, اچھا پہلے پھول ہوتے تھے سستے, خود ہی توڑ کے بھی دے دیتے ہوں گے اپنے باغ سے. اب پھول مہنگے ہو گئے. ایک ایک گلدستہ میرا خیال ہے 100, 1000, 1500, 2000 پورا بکے دیتے ہیں پھولوں کا, اور وہ تقریباً 3000 کا, 4000 کا, 5000 کا وہ رہا ہوتا ہے. اور آپ نے یوں لینا ہوتا ہے, وہ یوں کسی کو پکڑانا ہوتا ہے اور آگے بڑھنا ہوتا ہے. وہ گدر گیا گلدستہ پتہ نہیں ہے. تو یہ تو ایسا رواج ہے جس کو کیا یہ تو اداروں کا بھی رواج ہے, گھروں کا رواج ہے. جہاں جائیں آپ کو یہ ہار پہنانے کا جو نا گلوں میں, یہ شاید تھوڑا کم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور وہ ہاتھ میں اتنا بڑا بکے دیا جاتا ہے, اور یہ بہت مہنگا ہوتا ہے. بکے, چادریں, بعض اوقات وہ خاص طور پہ جو سندھی اجرک ہوتی ہے, تو سندھ کے بعض علاقوں میں اس کو پہنانے کا تو بسا اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ کوئی گیا ہے تو 25-25, 30-30 ہار یہ پہناتے ہیں. چادریں 40-50 ہار چادر یہ پہنا ہی رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. یہ ان کا ہے مہمان نوازی کے طور پر ان کا کلچر ہے. میرے ابھی جو آپ نے بکے کا فرمایا, تو اب جیسے آپ نے کہا آرٹیفیشل والا,
تو اگر یہ آرٹیفیشل ہونا تو یہ بعض اوقات اصلی سے زیادہ کام آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جو اصلی والا ہوتا ہے نا وہ 2 دن کے بعد مرجھا جائیں گے، پھول وہ گئے. یہ ابھی کسی جگہ پہ سجانے کے کام آ جاتا ہے، کسی کو دے دیں گے تو دینے کے کام آ جائے گا. یہ تو 2 دن کے بعد یہ والا جو پھولوں والا ہوگا، اصلی پھولوں والا، تو یہ تو مرجھا جائیں گے. وہ ابھی کسی کو دینے میں کام آ جاتا ہے. آرٹیفیشل سے مراد میرے وہ نائلون کے کپڑے کے نہیں، آرٹیفیشل کھاد کے پھول کھلائے جاتے ہیں. جیسے وہاں ایک تو ہوتا نا وہ آرگینک، اب آرگینک نہیں ہوتا عام طور پہ، اس میں خوشبو نہیں ہوتی. جو آرٹیفیشل کھاد کے ذریعے اگاتے ہیں نا عام طور پہ، تو میری مراد اس کی طرف نہیں تھی، وہ نہیں دیتے. عام طور پہ یہ دیتے ہیں زیادہ تر. وہ بھی دیتے ہیں، وہ بھی دے رہے ہیں. جی جی وہ بھی دیتے ہیں. یعنی دونوں طرح کے آتے ہیں. اچھا، آرٹیفیشل اب وہ تو ابھی کام آ سکتے ہیں، گھر میں آدمی سجا کر رکھ بھی سکتا ہے. وہ تو مرجھا جاتے ہیں. اب کیا کریں، ہمیں اس طرح کے دینے والے ہمیں سن نہیں رہے ہوتے. یہ لاکھوں روپے کے پھول اس طرح لوگ دے رہے ہوتے ہیں. طریقہ کار میں شامل ہے، ان کے اداروں کے طریقہ کار میں شامل اور ہے. جشن ولادت کی لڑیاں لگائیں تو بولیں گے غریبوں کو دے دو، بیوہ کو دے دو، شادی کروا دو، لوگ بھوکے مر رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، تو یہ گلدستے بند کر کے غریبوں کو دے دو. بہرحال یہ کہ واقعی یعنی اس پھول کی جگہ جس کو دینا ہے آدھی قیمت کی رقم، میں تو سمجھاتا رہتا تھا. میرے کو تو آدھی بوری تک بھرنے کا یاد ہے جب میں اجتماع میں جاتا تھا، چوک اجتماعات میں، جب سیکورٹی کا ایشو نہیں ہوتا تھا، اتنے ہار ڈالتے تھے، باپ رے باپ. میرے تو کپڑوں کا وائٹ لباس پر ہار کا دبا دھونے سے بھی نہیں نکلتا. میں تو آزمائش پہ تھا، جو کپڑا پہنو اب وہ سمجھے. خیر پھر میں نے سمجھانا شروع کیا کہ یار اس سے آدھی رقم کے مجھے رسالے بھی دے دو گے نا، سمجھے، تو یہ میں کسی کو دوں گا تو پڑے گا. یہ پھول کو بھی میں کیا کروں، رکھ کے اتارنا ہوتا ہے. اچھا پھر میری یہ کہ بیچاروں کی دل جوئی کروں، اتنے قیمتی ہار ڈال رہے ہیں، اب ایک دم سے یوں اتار کے بعد تو یوں ایک دم پکڑ لیتے ہیں، اتار کے رکھ دیتے ہیں، تو یار اس کا دل ٹوٹ جائے گا کہ یار یہ تو پہنا نہیں، فوراً رکھ دیا. تو میں پہنے رہتا تھا بارہا. کوئی سمجھتا ہوگا کہ اس کو بڑا شوق ہے ہار پہننے کا، لیکن میں وہ یار بیچاری دل جوئی ہو گئی. دل جوئی میں میری کپڑا جوئی ہو جاتی تھی صحیح کی. تو یہ پھر سمجھانا شروع کیا تو کم ہوتے گئے. پھر یہ کہ تقریباً بند ہو گئے تھے پھول ڈالنا، لوگ نہیں ڈالتے تھے. سمجھانے سے فرق تو پڑتا ہے، لیکن آپ کو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا نا. ہم کو تو میرے تو آئے دن مطلب میں بیانت کرنے جاتا تھا تو یہ ایکٹر مولانا کو بھلے جیب میں کرایہ نہ ہو، گھر میں کھانے کے لیے نہ ہو، بچہ بیمار ہے دوا کے لیے پیسے نہ ہو، پھول کے ہار ڈالو اس کو، سمجھا، ہزاروں روپے کے ڈال دو اس کو، مولانا موج کرے. خوش ہوتا ہوگا مولانا. نہیں سمجھنا چاہیے اپنے کو، مطلب یہ پھول کے ہار کھائے نہیں جاتے، نہ یہ بک سکتے ہیں کچھ بھی. یعنی کہ تو یہ گلدستوں کا بھی مجھے تجربہ ہے. اب گلدستے تو خیر وہ اچھا یہ بڑا خوبصورت دکھا رہے ہیں سکرین پہ، یہ تو وہ نقلی ہے، آرٹیفیشل لگ رہا ہے. خیر تو جو سن رہے ہیں اللہ کریں کی سمجھ میں آئے تو یہ مریضوں کو بھی پھول دیتے ہیں، مریضوں کو بھی گلدستے دیتے ہیں. ارے اس کو یار سیب لا کر دو، ایپل، اس کو پر اندازہ ہوتا ہے کہ مریض کیا کھا رہا ہوگا تو اس کو یہ دے دو. کچھ نہیں، بہتر یہ کہ لفافہ دے دو کہ پھول لے یا پھل لے، کلی اختیارات. یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو گفٹ دے دو. تو یہ دوا دارو انجیکشن منگوانا ہوگا تو کام آئے گا اس کو. یہ پھول سے کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹیبلٹ بھی نہیں ملے گی، سنبھالنا پڑے گا آپ کے یہ گلدستے. کبھی ادھر رکھا کبھی ادھر رکھا، پھر وہ ڈسٹ بن میں چلے جاتے ہوں گے. ففہم، بس سمجھو اور غور کرو. مٹھائی کے ڈبے بھی مت دو. میں مٹھائی کا بولتا رہتا ہوں، پھر بھی آتے ہیں میرے کو مٹھائی کے ڈبے، وہ تھوڑی سن رہے ہوتے ہیں عقیدت مند اپنے. میں سوچتا ہوں کہ یار یہ مٹھائی کا ڈبہ میں تو کھول کر بھی صحیح بات ہے دیکھنا مجھے عام طور پر نصیب نہیں ہوتا. تو
मिठाई हर आदमी नहीं खाता, फिर शुगर का मरज़ आम है, तो मौलाना को कम से कम मिठाई मुसल्ला देंगे, खूबसूरत तस्बीह देंगे। अब यार मुसल्ले को मौलाना क्या करेंगे, कितने मुसल्ले पे नमाज़ पढ़ेंगे, कितनी तस्बीहां आपकी खूबसूरत सी पढ़ेंगे वो। तो ये रकम दो इनको। मैं वल्ला अपने लिए नहीं कह रहा, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अपने लिए नहीं कह रहा, मेरा पेट भरा हुआ है, अल्लाह की रहमत है, तन ढका हुआ है, मुझे ना आपके पैसों की ज़रूरत है ना आपके तोहफ़ों की ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। हाँ, नहीं, अपने को मस्जिद आबाद करनी है, नमाजी बढ़ाने, अल्लाह मुझे देता है, मैं खाता पीता आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ा अमीरो कबीर हूँ, शहीदो सरा का असीर हूँ, दरे मुस्तफ़ा का फ़कीर हूँ, मेरा रिफ़अतों पे नसीब है, मेरे विरदे लब है नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 निवाले बच जाते हैं, खाता हूँ तो कम नहीं पड़ते। तो अल्लाह पाक अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए। मैं खाता पीता हूँ, ये मैंने कहा, ये इन मानो कर कि मुझे कोई तंगदस्ती नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आमतौर पे खाता पीता आदमी मालदार जो होते हैं, सरमायादार या पार्टियाँ, उनको बोलते हैं, तो मैं उनकी सफ़ में नहीं, और अल्लाह मुझे करे भी नहीं ना। मैं तो आज से नहीं, मैं बरसों से दुआ करता हूँ, मुझे मालदार नहीं बनना, मुझे बस मुस्तफ़ा का ग़ुलाम पक्का बन जाऊँ। वो जमा करके करना क्या है, जितना माल ज़्यादा इतना वबाल ज़्यादा, फिर डाकू लग जाएंगे पीछे, उठा जाते हैं बच्चों को, क्या क्या कर रहे होते हैं तावान के लिए। और तो मेरी अपनी है ना तबई तौर पर दिलचस्पी नहीं है कि मैं पार्टी होता, मालदार होता। कभी आज तक ज़िंदगी में मैंने चेक नहीं लिखा होगा, कभी साइनें किए, साइन बाजू का पहले करता था, चेक करवाते थे, तो दावत इस्लामी के अकाउंट पे मेरी साइन का भी एक था मतलब ऑप्शन, तो करवाते थे ना। मेरे पास कोई मकान है अपना ज़ाती, सारे मकान मेरे, इनको बोलूँगा मैं आता हूँ तो ये खुश होकर मुझे बुला लेंगे, इनको बोलूँगा तो बोले तुम्हारा इंतज़ार था। तो जब इतने मेरे मदनी बेटे मौजूद हैं तो मेरे पास तो लाखों मकान है अल्लाह की रहमत से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सूद रजा शराजी अत्तारी कराची से अर्ज कर रहा हूँ। पीर साहब की बारगाह में ये अर्ज है कि अमूमन दावत के तौर पर सवाल करते हैं, तो क्या ये सवाल जो है करना जायज़ है? जैसे दोस्तों यारों में आपस में कह देना कि यार दावत ही खिला दो, खाना ही खिला दो, इफ्तार करवा दो, तो क्या ये बात करना सवाल के जुमरे में आएगा या नहीं? आप भी खिलाते रहते हैं, तब तो जिसको खिलाते रहते हैं और आपस में मामूल है तो ठीक है, और सिर्फ खाते रहते हैं तो फिर ठीक नहीं है, तो बदसन हो जाएगा। आपसे गली बदल देगा, कभी बोलेगा यार चाय पीनी है, तो वो बाद होगा क्या, वो चाय पीने दोस्त मिल के जाते हैं, तो एक ही होता है वो आगे बढ़ता है, तो दूसरा हम इस तरफ पहले आपस में बोलते थे मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में कि ये थड़े पे जाकर जमा करवाना। चाय तो मज़े से पी ली सबने, बिस्कुट भी खाए, बोतल भी चढ़ाई, अभी आगे बढ़े कौन? तो बेचारा कोई एक आदमी फंसता होता है। तो इस तरह दूसरों को नागवारी या देने वाले को नागवारी होती है, तो ऐसा माहौल हो तो फिर जायज़ नहीं होगा। नागवारी से अगर वो दे रहा है तो ये दुरुस्त नहीं है। फिर उसको अमेरिकन सिस्टम बोलते थे दोस्तों में कि सब अपना अपना पेमेंट करे, कोई किसी की पेमेंट ना करे, या मिलाकर आपस में जो भी है, यानी कि वो एक पर बोझ ना पड़े, बर्डन ना पड़े। तो ये है कि मतलब मांगने का, फिर भी अगर ना मांगे तो अच्छा है, इसमें अपनी इज्जत है, मांगने में इज्जत नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि कल एक सवाल हुआ था कि अगर अगली सफ़ में किसी का वज़ू टूट गया और वो उस सफ़ से निकल गया बाहर, पीछे वाली सफ़ वाला जो है उसको आगे बढ़ना होगा, तो ये इरशाद फरमाइए कि ये आगे बढ़ना उस पर लाजिम है
یا اگر بڑھتا ہے تو بہتر ہے، نہ بڑھا تو گناہ گار نہیں ہوگا؟ گیپ ہو گیا، کسی کا وضو ٹوٹا وہ نکل گیا، ٹھیک ہے نا، تو اب بہتر تو یہ ہے کہ اس کو جو بعد میں آئے گا وہ بھرے، سب پر واجب نہیں ہے کہ جو بھی ہے اس کو پر کرے ورنہ گناہ گار ہو جائیں گے، اس طرح دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ ہے۔ پیچھے والا بھی اگر آگے بڑھ کے فل کر دیتا ہے تو کر وہ بھی سکتا صحیح ہے۔ ہے، جائز ہے، جو گیپ بنتا گیا وہ دوسرے فل کرتے رہے اس کو۔ محمد عمران اطاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں، میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ تقریری حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے، یعنی حدیث کی جو تعریف ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، تو ایسی حدیث کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تقریری کا مطلب مقرر رکھنا، برقرار رکھنا، تو یہ قسم ہوتی ہے ایک۔ یہ قاف سے یا قاف سے، قاف، جی، دو دو نقطوں سے۔ یہ سوال آیا ہے کہ بخار و جسم میں درد اس قدر ہو کہ کھڑے ہو کے فرض نماز پڑھنے سے چکر آئے تو کیا بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ اور شفا کی دعا بھی کر دیجئے۔ اعتکاف میں ہوں، تکلیف میں ہوں، دعا کر دیجئے اللہ پاک ان کے لیے۔ کھڑے ہو کر چکر آتے ہیں، ہاں، بخار و جسم میں درد کی وجہ سے کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھنے سے چکر آتے ہیں، یہ اعتکاف میں بھی ہیں، کہتے ہیں تکلیف میں بھی ہوں، دعا بھی کر دیجئے گا۔ اللہ شفا عطا فرمائے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر تو سہارا لے کے دیوار کا، کسی چیز کا سہارا لے کر بھی کھڑا ہونا ان کے لیے جتنی دیر ممکن ہے تو کھڑا ہونا پڑے گا فرض میں، فرض واجب اور سنت فجر میں، اور اگر ایسا ان کے لیے نہیں ہے تو جتنی دیر یہ قیام کر سکتے ہیں، چونکہ سجدہ حقیقی یہ ہو کر سکتے ہیں، یہاں پر صرف کھڑے رہنے میں چکر آ رہے ہیں، تو پھر جتنی دیر قیام کر سکتے ہیں اتنی دیر قیام کریں گے۔ اس کے بعد اگر قدرت نہیں ہے، تو واقعی طبیعت خراب ہو رہی ہے، چکر آ رہے ہیں، گر جائیں گے، تو پھر بیٹھ جائیں گے۔ جتنی دیر تک کھڑے رہ سکتے ہیں اتنی دیر کھڑے رہ جائیں، اللہ شفا عطا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دیکھیے مدنی مذاکرات۔